حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا ظاہری زمانہ ہے، آپ کی ظاہری زمانے میں ایک گویہ رہا کرتا تھا، بڑی اچھی آواز تھی، بڑے سریلی آواز کا مالک تھا وہ گویہ، لیکن گانے گایا کرتا تھا۔ کمی اس کے اندر صرف یہ تھی کہ وہ نبی کی نعتیں نہ پڑھ کر کے گانے گایا کرتا تھا۔ ایک دن ترقی پر آیا، ایک دن ایسا آیا کہ وہ گانے گاتے گاتے مشہور ہو گیا، لوگ اس کو بلانے لگے، بولے یار بڑا اچھا گویہ ہے، بغداد کی فلاں بستی میں بڑا اچھا گانا گانے والا ہے۔ لوگ اس کو بلاتے رہے، پیسہ دیتے رہے، انعام آتا رہا، گھر والے اس کو کھانا کھلاتے رہے، گھر والے اس کی پرورش کرتے رہے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، میرے غوث اعظم کو پتہ چلا یار بڑا مشہور گویہ ہے۔ غوث اعظم نے کہا او گانے گانے والے تو ایسا کر، تیری آواز، تو بڑی آواز کا مالک ہے، بڑی اچھی تیری آواز ہے، بڑی شاندار جاندار تو آواز کا مالک ہے، لیکن ایک کام کر یار تو اس گانے کو گانا چھوڑ دے، تو گانے گانا چھوڑ دے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں گنگنانا شروع کر دے۔ مصطفیٰ کی نعتیں جب تو گنائے گا تو پوری دنیا تیری غلام بن جائے گی، پوری دنیا تجھ کو پہچاننے لگے گی۔ لیکن اس گویہ نے کہا یار غوث اعظم میری کمائی سے چلتے ہیں، مجھ کو تو کمائی بھی اب بھی بتیری ہے، کمائی مجھ کو اس وقت بھی بہت ہو رہی ہے، لیکن غوث اعظم میری کمائی سے جل رہے ہیں، غوث اعظم کو میرے کامیابی سے جلن ہو رہی ہے۔ ہر چوراہے پہ غوث اعظم کی برائی کرنی شروع کر دی، ہر علاقے میں، ہر بستی میں غوث اعظم کی برائی کرنے لگا۔ لیکن یار ایک دن ایسا آیا، اس کا بڑھاپا یعنی جوانی گزرنے کے بعد جب بڑھاپے کے لمحات آئے، آواز بیٹھنے لگی، آواز ختم ہونے لگی، لوگوں نے بلانا بند کر دیا۔ جیسے ہی آواز ختم ہوئی لوگوں نے بلانا بند کر دیا، جب لوگوں نے بلانا بند کر دیا تو رقم آنی بند ہو گئی، خرچہ پانی چلنا دقت پڑنے لگی، لیکن جو رقم تھی اس سے خرچہ پانی چلا رہے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ رقم ساری ختم ہو گئی، گھر والوں پریشان ہو گئے کہ اب خرچہ کہاں سے کریں، لیکن جب تک اس کا کمایا ہوا پیسہ رہا تک اس کے گھر والے اس کی پرورش کرتے رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، اور جب اس کا کمایا ہوا پیسہ ختم ہوا تو پیارے اس کی کمائی ہوئی رقم ختم ہو گئی تو اس کے گھر والوں نے اس کو منہ لگانا بند کر دیا، اس کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا، آس پڑوسیوں نے پرورش کرنی بند کر دی، کہا اب تیرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب تیرا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ لیکن میرے پیارے ایک دن اس کے دل میں خیال آیا یار ایک دن قبرستان جانا ہے، ایک دن قبرستان میں سونا ہے، ایک دن قبرستان لے جا کر کے 4 لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے، لیکن نہ جانے اس دن بھی مجھ کو کسی نے پوچھا یا نہیں پوچھا، نہ جانے اس دن کسی نے مجھ کو سہارا لگایا نہ لگایا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آج ہی قبرستان میں جا کر کے بیٹھ جاؤں۔ اب یہ گانے گانے والا میرے پیارے قبرستان میں جا کر کے بیٹھا ہے، اور قبرستان میں جیسے ہی جا کر کے بیٹھا ہے، ادھر قبرستان میں یہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ کب میں قبر کی آغوش میں لیٹوں، کب میرا انتقال ہو، لیکن ادھر سے میرے پیارے بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، اسی راستے سے جس راستے پہ قبرستان بنے ہوا تھا، اسی راستے سے غوث اعظم کا گزر ہوتا ہے۔ غوث اعظم نے دیکھا یار یہ تو وہی گویہ ہے جس کو میں منع کرتا تھا، یہ تو بڑی اچھی آواز کا مالک تھا، لیکن آخرکار قبرستان میں کیا کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حالات کو دیکھا تو سوچا بولے ہو سکتا ہے اس کی اب کمائی ہوئی رقم ختم ہو چکی ہوگی، لیکن جب آپ نے دیکھا یار یہ گویہ وہی ہے جس سے میں نے منع کیا تھا کہ گانے مت گا، لیکن غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا دشمن ہے میں اس کی مدد کیا کروں، بلکہ آپ اپنے دربار میں پہنچے ہیں، اور اپنے دربار میں جانے کے بعد آپ نے اپنے خادم کو آواز دی، اور آواز دینے کے بعد کچھ رقم کی تھیلی آپ نے اس کو عطا کی اور کہا جا فلاں قبرستان میں جا، اور وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ تھیلی دے کر کے واپس آ جا، اس کو یہ مت بتانا کہ فلاں آدمی نے دی ہے۔ لیکن جب اس کو حکم ملا، بارگاہ غوث خادم کو حکم ملا، تو وہ غوث اعظم کا خادم تھیلی لے کر کے اس قبرستان میں آتا ہے اور لا کر کے اسی انسان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے او بھائی جانے والے کم سے کم یہ تو بتا دے، او بھائی تھیلی مجھ کو رقم کی تھیلی دینے والے کم سے کم یہ تو بتا دے کہ یار تھیلی کس نے بھیجی ہے، یہ رقم کس نے دی ہے، مجھ کو تو اب لوگوں نے منہ لگانا بند کر دیا، سارے جو
लोग मुझको बुलाया गाने गाने बुलाया करते थे, उन्होंने बुलाना बंद कर दिया। आखिरकार अब ये रकम भेजी किसने है? तो उस खादिम ने कहा वो भाई मुझको बताने का हुक्म नहीं है, सिर्फ थैली देने का हुक्म था, मैं थैली दे करके जा रहा हूँ। लेकिन वो गाने गाने वाला पकड़ गया और आपके कदमों में गिर गया, कहने लगा यार बता दे, आखिरकार पता तो चले कि कौन है इतना आशिक, कौन है इतना दीवाना जो अभी मेरी मदद कर रहा है। तो उसने बताया, खादिम ने कहा बारगाह गौस से ये थैली आई है। गौस से आजम खादिम के कदमों में गिर गया, कहने लगा यार बता तो सही, आखिरकार ये किसने मदद की है? तब वो खादिम आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे उठ करके चल रहा है। खादिम ने बताया नहीं है क्योंकि खादिम को बताने का हुक्म नहीं मिला था। अब ये खादिम थैली दे करके सीधा जा रहा है। जैसे ही बारगाह गौस में ये खादिम पहुंचता है, अब खादिम के पीछे पीछे ये गवैया जा रहा था। इस गवैया ने क्या देखा कि यार खादिम बारगाह गौस तक जा रहा है, गौस से आजम के दरबार तक जा रहा है। गौस से आजम के दरबार में ये खादिम सीधा चला है और खादिम वो गाने गाने वाला रुक जाता है। यार आखिरकार मामला क्या है? गौस आजम की नजर पड़ गई। गौस आजम ने अंदर से देख लिया कि यार बाहर वही गवैया चल करके आ गया है। गौस आजम ने कहा अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर गया है, क्या देखता है यार एक नूरानी चेहरा, गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा इसकी नजरों के सामने है। अब ये रो रो करके अर्ज कर रहा है, ओ गौस आजम मैं तो ये सोचता था कि आपको मेरी कमाई से जलन हो रहा है, मैं तो ये समझता था कि आप मेरी तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरी अक्ल की कह रहे थे, आप मुझको समझाने की कह रहे थे। गौस से आजम मेरी खता को माफ कर दीजिए, मुझको मजहब इस्लाम में शामिल कर लीजिए। अब ये गौस से आजम के हाथों पर बैअत करता है, गौस से आजम के हाथों पर कलमा शरीफ पढ़ करके मजहब इस्लाम में शामिल होता है और कहता है गौस से आजम आपकी शान तो आला है, मैं तो एक गाने गाने वाला था, लेकिन आपकी बरकत से मुझको ये सिला मिल गया है कि मैं मजहब इस्लाम में शामिल हो गया हूँ। मेरे प्यारे, इसी में तो रब इरशाद फरमाता है, ये सच्चों के हालात हैं। रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो मेरे प्यारे, सच्ची यही